بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین. ضربت واکرمت زیدن. ضربت چاہتا ہے کہ زیدن کو اپنے لیے مفعول قرار دے. اکرمت چاہتا ہے کہ زیدن کو اپنے لیے مفعول قرار دے. اور دو عامل ایک معمول میں جھگڑا کر رہے ہیں، اسی لیے اس کو باب تنازع کہتے ہیں. تب ضربتو کو عمل دیں گے زیدن میں یا اکرمتو کو عمل دیں گے زیدن میں. اس میں تو اتفاق ہے کہ دونوں کو عمل تو کرنا ہے، لیکن اول والا عمل کرے گا زید میں یا ثانی والا عمل کرے گا، یہ اختلاف ہے. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نصب چاہتے ہوں یا دونوں رفع چاہتے ہوں، یا ایک رفع چاہتا ہو دوسرا نصب چاہتا ہو. یہ سب امکانات باب تنازع میں ہے. اس لیے آپ کو 3 مثالیں پیش کر رہے ہیں تاکہ دونوں نصب، دونوں رفع، ایک نصب دوسرا رفع، یہ جو ہے مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں. دونوں نصب دینے کی مثالیں جو ہے ضربتو و اکرمتو ہے کہ دونوں زیدن کو نصب دینا چاہتے ہیں. تو ان میں سے کسی ایک کو زید کے لیے عمل دیں گے، دوسرے کے لیے زید کی ضمیر رکھیں گے. یوں کہیں گے ضربتو و اکرمتو زیدن میں کہیں گے اکرمتہ زیدن. مثلا اگر ضربتو کا عمل دیا تو زیدن مفعول ضربت ہو جائے گا اور ہو ضمیر مفعول اکرمتو ہو جائے گا، ضمیر زید کو رکھے گا. اور اگر برعکس کریں کہ اکرمتو کو زیدن پر عمل کریں تو ضربتہ کے لیے ضمیر رکھیں گے، ضربتہ و اکرمت زیدن. دیکھا، ایک کو عمل دیں گے زید اور دوسرے کے لیے ضمیر رکھیں گے. یہ تھی پہلے کی مثال کہ جس میں دونوں کو نصب دیا جا رہا تھا، لیکن کبھی دونوں رفع چاہتے ہیں. تو اس وقت جب دونوں رفع چاہتے ہیں تو اس وقت ایک کو عمل رفع کا دیں گے اور دوسرے کے لیے ضمیر رکھیں گے، ضمیر مرفوع. جیسے قام و قعد اخواکا. اخواکا قامہ کا بھی فاعل بن سکتا ہے اور قعدہ کا بھی فاعل بن سکتا ہے، دونوں کا فاعل بن سکتا ہے. کس کا فاعل بنائیں گے؟ کسی ایک کا بنائیں گے، دوسرے کے لیے ضمیر رکھیں گے. اب ہم کرتے ہیں قامہ کا فاعل بناتے ہیں. مثلا قام و قعدا، قعدہ کا تثنیہ صیغہ پڑھیں گے تاکہ اخواکا کی ضمیر ہو جائے اس میں. قعدا اخواکا، تو اخواکا کا فاعل خود وہ فاعل ہو گیا قامہ کا، اور قعدہ میں ضمیر الف رکھا ہے، ضمیر الف اسی اخواکا کی جگہ پر ہے. تو یہ دونوں رفع دینے والی مثال تھی. اب آ جائے ایک نصب اور ایک رفع دے گا اور دونوں میں تنازع واقع ہوگا.
اب اصل تو آپ کو تھوڑی سی توجہ کرنا ہے اس مثال میں، کیونکہ ایک رفع چاہتا ہے، ایک نصب چاہتا ہے، اور اس کے اندر کیا اعراب دیں، زید کو رفع پڑھے یا زید کو نصب پڑھے، یہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ ایک رفع چاہ رہا ہے، ایک نصب چاہ رہا ہے، تو زید کو کیا اعراب دے، وہ بیچارے لٹک کر کے رہ گئے دونوں کے درمیان. ہاں، یہ والا مسئلہ جو ہے یہاں پر پیش آ گیا ہے، اصل یہیں پر توجہ کرنا ہے. آہستہ آہستہ مسئلے کو جو ہے حل کریں گے تو آگے کی مشکلات حل ہو جائیں گی. اگر جو ہے آہستہ آہستہ یہ سمجھ گئے نا تو آگے جو آنے والی مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی. اب مثال سنیں، ضربنی مجھے مارا، وضربت تو اور میں نے مارا، الزیدان تو ضربنی چاہتا ہے الزیدان کو فاعل قرار دینا، یعنی دو زید نے مجھے مارا، دو زید نے مجھے مارا، اور ضرب تو قرار دے تو ضرب تو فعل و فاعل، اور زیدین پھر پڑھیں گے مفعول، یعنی میں نے دو زید کو مارا. تو اب زیدانے پڑھیں یا زیدین پڑھیں، زیدانے پڑھے تو حالت رفعی ہے فاعل، اور زیدین پڑھے تو مفعول ضرب. تو کون سی حالت پڑھے، اسی میں تنازع ہو رہا ہے دونوں کے درمیان. تو اب دیکھا جائے کہ کس کو کس پر مقدم قرار دیں گے، ضربنی کو عامل کے اعتبار سے مقدم قرار دیں یا ضربتو کو عامل کے اعتبار سے مقدم قرار دیں. اگر ضربنی کو مقدم قرار دیا تو زیدان فاعل ہو جائے گا ضربنی کا، اور ضربتو میں ضمیر رکھیں گے، ضربتو ہما ضمیر جو ہے الزیدان کی جگہ پر رکھی ہے، جو مفعول چاہتا ہے. تو ایک فاعل چاہتا تھا، ایک مفعول چاہتا تھا، دونوں میں تنازع، ایک کو عمل دیں گے دوسرے کے لیے ضمیر رکھیں گے، اسی کا نام ہے باب تنازع. اگر ضربنی کو عمل دیتا ہے تو ضربتوں کے بعد ہما ضمیر رکھیں گے، ضربتوں کے بعد ہما ضمیر رکھیں گے. یا برعکس کریں، دیکھیں مثال برعکس والی آ رہی، ضربت و ضربونی، ضرب تو زیدین پر نصب دینے کا کام کر رہا، زیدینہ اس میں یہ جمع ہے، زیدینہ پر نصب دینے کا کام کر رہا. اور ضربنی اگر اس کو مانتے تو ضربو الزیدون ہو جاتا، لیکن ہم نے ضربتوں کا عمل دیا تو الزیدین مفعول واقع ہو گئے. تب ضربنی کے اندر کیا فاعل چاہیے، تو الزیدون پڑھنا چاہیے، لیکن ہم نے عمل پہلے والے کو دیا، ضربونی کا واو ضمیر رکھا ہے زیدون کی جگہ پر، تو پہلے والے کو عمل کیا، دوسرے میں ضمیر رکھی ہے، الٹا کر دیا، نہیں پہلے کا الٹا ہوا. یہ آپ نے ملاحظہ کیا اس بنیاد پر کہ ہم پہلے والے کو عمل دے رہے تھے. کبھی آپ کے سامنے آئے گا کہ دوسرے والے کو عمل دیں گے، پہلے والے کو عمل نہیں دیں گے، اور سب کی دلیلیں ہیں کہ پہلے والے کو کیوں عمل دیتے ہیں، دوسرے والے کو کیوں عمل دیتے ہیں. اس میں نظریات مختلف ہیں اور ان کی دلیلیں بھی مختلف ہیں. ابھی فی الحال دلیلوں کے پیچھے ہم نہیں جا رہے، فی الحال سیدھا سیدھا مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں، باب تنازع ہے کیا چیز. یعنی یہ ساری بات چل رہی ہے غیر تعجب والفعل. اما تعجب میں معین ہے کہ دوسرے والے ہی کو عمل دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ مصنف نے شرح تسہیل میں شرط کی ہے
تعجب والے صیغے میں کہ جواز تنازع کی شرط یہی ہے کہ دوسرے والے کو عمل دیا جائے، بخلاف وہ لوگ کہ جو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، فعل تعجب میں ہم ثانی والے کو عمل دینا کوئی ضروری نہیں ہے، پہلے والے کو بھی عمل دے سکتے ہیں۔ اور کچھ یہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل تعجب میں باب تنازع آتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال ابھی اس حد تک نہیں پہنچے ہیں۔ آئیے عبارت دیکھیں ابھی فی الحال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ھذا باب التنازع فی العمل، یہ باب تنازع ہے کہ دو عامل تنازع کریں گے عمل کرنے میں، دونوں نصب یا دونوں رفع یا ایک نصب ایک رفع، اس میں تنازع کریں گے۔ ویسمى ایضا باب الاعمال، اس باب تنازع کا نام باب اعمال بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں عمل کرنا چاہتے ہیں۔ وہو، یہ باب تنازع، کما یؤخذ مما سیاتی، جیسے کہ اخذ کیے گئے اس تعریف کو کہ جو عنقریب آنے والی ہے، ان یتوجہ عاملان، کہ دو عامل ایک معمول کی طرف متوجہ ہوں گے، لیس احدہما مؤکدا للآخر، کہ ایک عامل دوسرے عامل کے لیے تاکید بھی نہیں ہوگا۔ ضربت اکرمت کے لیے تاکید نہیں ہو سکتا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تاکید بھی نہیں ہے، بلکہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں، ایک ضربت ہے ایک اکرمت ہے، تاکید تو نہیں ہو سکتی۔ لیس احد، دونوں عامل جو ہے ایک دوسرے کی تاکید کے لیے نہیں ہے، الگ الگ ہیں۔ ہاں، لیس احدہما مؤکدا للآخر، ایک عامل دوسرے عامل کے لیے کوئی تاکید کرنے کا کام بھی نہیں کر رہا ہے۔ الی معمول واحد، ایک معمول واحد میں دونوں عمل کر رہے ہوں، متأخر عنہما، وہ معمول کہ جو متأخر ہوگا دونوں عامل سے، دونوں عامل سے مؤخر ہو کر کے آئے گا۔ ضربت و اکرم تو پہلے آ گئے، زید المعمول بعد میں آیا ہے، دونوں عمل کر رہے زید میں۔ وکل واحد من ضربت و اکرمت یطلب زیدا بالمفعولیت، ضربت اور اکرمت دونوں میں سے ہر ایک طلب کرتا ہے زید کو مفعولیت کی بنیاد پر۔ ان عاملان فعلان، یہ عامل دونوں یا دو فعل ہوں گے جیسے ضربت و اکرمت، او اسمان، اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ ہوں گے، او اسم و فعلان، ایک اسم ہوگا ایک فعل ہوگا۔ اسم سے مراد اسم مشتق ہے، یعنی جو عمل کرنے کے قابل ہوا کرتا ہے، جو عمل کر سکتا ہے وہ اسم مشتق ہوا کرتا ہے عام طور پر۔ ہاں، اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ، صفت مشبہ اس قسم کی کوئی چیز ہوگا، مثلا جو مشتقات ہوتے ہیں عام طور پر۔ مصدر بھی عمل کرتا ہے، اسم بھی مصدر بھی عمل کرتا ہے، ہاں مصدر شامل ہے اس میں، یہ بھی مصدر بھی شامل ہے۔ ھذا اس کے اندر معنی شیرو رکھا گیا، اس کے اعتبار سے بھی آ سکتا ہے، انبہو کا معنی رکھا گیا، ہاں تنبیہ اس کے اندر انبہو کا معنی چھپا، اس کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے، جس کے اندر بھی معنی فعل موجود ہے۔ ہاں، یا زید کے اندر یا کیا نام ہے ادعو اطلب جو معنی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، کوئی بھی معنی، کوئی بھی اسم کے جو عمل کرنے والا اسم ہو۔ اقتضیا، یہ دو عامل تقاضا کرتے ہیں، ای طلبا، یعنی طلب کرتے ہیں، فی اسمن، اسمن یعنی مفعول، ایک مفعول کے اندر ایک اسم کے اندر، عملاً، اصل میں عملاً تھا لیکن ضرورت شرعی کی وجہ سے عمل کہا گیا، اور کچھ بنی تئی کی لغت میں مفعول کو ساکن کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو عملاً مفعول اقتضیا ہے، ہاں عمل، جو عمل آیا وہ۔ رفعاً، چاہے دونوں رفع کا تقاضا کرتے ہوں،
او نصبن یا دونوں نصب کا تقاضا کریں، او طلب احدہما رفعا والآخر نصبا، یا دونوں میں سے ایک رفع کا تقاضا کرے اور دوسرا نصب کا تقاضا کرے. وکانا قبلو، اور یہ دونوں عامل معمول سے پہلے آئیں گے، پہلے عامل آئیں گے پھر جو ہے معمول آئے گا. تو کانا قبلو، یہ دو عامل قبل المعمول ہوں گے. فللواحد منہما العمل، پس ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے عمل دیا جائے گا بالاتفاق. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک کو عمل دینا ہے زید پر، دوسرے کے لیے ضمیر رکھیں گے. اب وہ کون سے کو عمل دیں گے، اول والے کو عمل دیں گے یا دوسرے والے، اس میں اختلاف ہے، لیکن عمل تو کرے گا، کوئی نہ کوئی ایک عمل کرے گا. کہتے ہیں فللواحد منہما العمل، ان دونوں سے کوئی ایک عمل کرے گا بالاتفاق، اس میں اتفاق ہے، کوئی ایک تو عمل کرے گا. اما الاول او الثانی، یا تو پہلا والا عامل عمل کرے گا یا دوسرے والا عامل عمل کرے گا. ہر ایک کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں. مثال ذالک علی اعمال الاول، ہم تنازع کی مثال پیش کر رہے ہیں اول والے کو عمل دینے کے بنیاد پر. قام وقعد اخواکا، قعدہ کا الف ابھی نکال دیں، فی الحال نکال دیں، یعنی تنازع کی مثال کس میں، علی اعمال الاول، کہ عامل اول کو عمل دے رہے ہیں. ابھی فی الحال یہ نکال دیں کہ قاعدہ کا الف جو ہے نہیں ہے، فرض کرے بعد میں لگائیں گے، لیکن ابھی فی الحال نکال دیں. قام وقعد اخواکا، قامہ کہتا ہے کہ اخواکا میرا فاعل ہے، قاعدہ کہتا ہے کہ اخواکا میرا فاعل ہے. ہم نے قامہ جو عامل اول ہے اس کے لیے اخواکا کو فاعل قرار دیا، تو قاعدہ میں ضمیر تثنیہ الف آ گئی. اب اس کی وجہ سے کہ ضمیر رکھنا تھی اس لیے الف لے کر آ گئے ہیں. وہ جو 5 موارد ہیں جس میں ضمیر کا رتبتاً مؤخر پلٹنا ہے، اس میں تنازع بھی شامل ہے. ہاں تنازع بھی شامل ہے، تنازع ایک مورد ہے، لفظاً رتبتاً مؤخر پلٹنا. جی. رأیت واکرمتہما ابویک، یہاں پر اکرمتہما کی ہما ضمیر ابھی نکال دیں فی الحال. رأیت واکرمت ابویک، میں نے دیکھا اور میں نے اکرام کیا آپ کے دونوں والدین، والد و والدہ کا. تو ابویک کے عمل کو مد نظر رکھا جائے تو رأیت جو عامل اول ہے اس کو عمل دیں گے، اور ابویک مفعول رأیت ہو گیا. تو باقی دوسرا جو رہ گیا اس کے لیے ضمیر ہما رکھیں گے. اب ہما ضمیر بعد میں آ جائے گی، عمل اس کے دینے کے بعد وہ ضمیر آئے گی. ہاں اکرمتہما پہلے نہیں تھی، بعد میں ضمیر ابویک والی ضمیر رکھیں گے تاکہ دونوں برابر ہو جائیں. مثال چلیے اول والے عامل کو عمل دینے کی، ہاں ثانی والے کو عمل نہیں دے رہی، ساری مثالیں اول والے کو عمل دینے کی. ضربنی و ضربتہما الزیدان، ہاں یہ ہے، ایک فاعل چاہتا ہے ایک مفعول چاہتا ہے، یہ بالکل جو ہے ٹکرانے والی بات ہے. یعنی تو ضربتہما کی جگہ ہما کو نکال دیں فی الحال، خالی ضربنی و ضربت الزیدان. تو اب زیدان پڑھیں یا الزیدین پڑھیں. ضربنی کہتا ہے کہ الزیدان میرا ہے تو الزیدان پڑھیں، اور ضرب تو کہتا ہے کہ الزیدان میرا ہے تو الزیدین پڑھیں گے مفعول کی بنیاد پر. تو اب زیدین پڑھیں یا زیدان پڑھیں، اس میں تنازع واقع ہو. تو ہم نے پہلے والے ضربنی کو عمل دیا، اس کی بنیاد پر الزیدان فاعل ضربنی بن گیا. تو اب ضربتوں کے لیے ایک ضمیر رکھیں گے، ہما ضمیر زیدان کی مناسبت سے جو اس کے ساتھ مطابقت کرتی ہے ایسی ضمیر رکھی جائے گی. ضربتو و ضربونی الزیدین، ضربتو اور ضربونی کا واو ابھی نکال دیں.
ضربت و ضربنی لکھے ابھی فی الحال، ضربت و ضربنی. الزیدین اس کو اگر جر دیں اور نصب دیں تو الزیدین پڑھیں گے، اگر رفع دیں تو الزیدون پڑھیں گے. تو اس میں اختلاف ہے کہ الزیدون پڑھیں یا الزیدین پڑھیں. حالت نصبی و جری میں جمع کا صیغہ جو ہے وہ الزیدین آئے گا یا نون ما قبل مقصور کے ذریعے سے. تو الزیدین پڑھیں یا الزیدون پڑھیں. ضربنی کہتا ہے کہ الزیدون پڑھیں، ضرب تو کہتا ہے کہ الزیدین پڑھیں. تو پہلے والے عامل ضربتو کا عمل دیا تو الزیدینہ اس کے لیے مفعول ہو جائے گا. الزیدینہ جمع کا صیغہ ہے، اور اسی مناسبت سے ضمیر ہم ضربانی میں رکھیں گے. وہ ضمیر واو رکھیے، واو یعنی ضربونی، ان لوگوں نے مجھے مارا. ضربت زیدین، میں نے ان زیدوں کو مارا، وضربونی اور انہوں نے بھی مجھے مارا. یہ تو تھی مثالیں پہلے والے عامل کو تنازع کی صورت میں عمل دے رہے تھے. اب آئیے تنازع کی صورت میں دوسرے والے عامل کو عمل دیں گے. اس کی مثال لہو باب تنازع کی مثال علی اعمال الثانی، ثانی پر عمل دینے کی بنیاد پر. قام و قعد اخواکا، دیکھیں قام و قعد میں اس وقت اخواکا کو عمل دیے، اخواکا کو عمل دیے. قصد قعد جو دوسرا عمل تھا اس نے عمل دی. تو قامہ میں ہم نے تثنیہ کی ضمیر رکھی ہے، دیکھا آپ نے. ورأیت و اکرمت ابویکا، ابویکا میں جو ہے ہم نے اکرمت کو عمل دیا ہے تو رأیت میں ضمیر رکھیں گے. رأیت ہما یہ ہونا چاہیے، رأیت ہما و اکرمت ابویکا. لیکن ایک نقطہ یہاں پر اور بھی انہوں نے ذکر کر دیا ہے، وہ یہ کہ رأیتوں میں جو ضمیر ہما رکھنا چاہیے اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے. قرینے کی وجہ سے یہاں پر ضمیر کو حذف بھی کر سکتے ہیں. اس لیے یہاں پر رأیتو بعض کتابوں میں ضمیر ہوگی بعض میں نہیں ہوگی. نہیں ہے نا؟ ہاں، تو بعض کتابوں میں نہیں ہے. قرینہ جو ہے وہ ابویکا کا جو لفظ موجود ہے اس کا قرینہ موجود ہے خود. تو وہ قرینے کے ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے. وَضَرَبَانِي وَضَرَبْتُ الزَّيْدَيْنِ، ضربانی کے اندر ضمیر لے کر آ گئے. الزیدین جو ہے اس کو مفعول ضربتو قرار دیا، عامل دوم کا مفعول قرار دیا. دیکھا آپ نے، ضربتو کو عمل دیا الزیدین کو نصب دینے کے لیے کہ جو مفعول زیدین واقع ہوا. تو اسی زیدین کی مناسبت ضربانی میں ضمیر الف تثنیہ لے کر آ گئے. اس ضمیر کو حذف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فضلہ نہیں، یہ فاعل کی ضمیر ہے. اصل میں دونوں میں نقطے میں فرق ملاحظہ ہے کہ وہ فاعل کی ضمیر ہے تو حذف نہیں کر سکتے. اگر جو مفعول کی ضمیر ہے تو پہلے عامل سے اس کو حذف کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، البتہ واجب نہیں، جائز ہے، بہتر بھی ہے کہ کلام مختصر ہو جائے. مفعول کی ضمیر کو حذف کر سکتے، فاعل کی ضمیر کو حذف نہیں کر سکتے کیونکہ فاعل عمدہ کلام ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کو حذف نہیں کر سکتے. یہ فاعل کی ضمیر ہے، ضربانی کے اندر جو کہ فاعل کی ضمیر آئی ہے اس وقت، اس لیے اس کو حذف نہیں کر سکتے ہیں. ضربت و ضربنی الزیدون، دیکھیں یہاں پر ضربنی الزیدون، الزیدون کو فاعل کی بنیاد پر رفع دیا گیا ہے. تو اب ضربت کے لیے ضمیر ہما رکھنا چاہیے تھی، نہیں رکھی ہے کیونکہ وہ فضلہ کلام تھی. فضلہ کلام کو حذف کرنے کی اجازت ہوتی ہے، فضلہ کلام کو حذف کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر ضمیر ہما کو حذف کر دیا ہے. ھذا فی غیر فعل التعجب، یہ ساری بات چل رہی تھی غیر فعل تعجب. اما ہوا، اما خود فعل تعجب فیتعین فیہ اعمال الثانی، فعل تعجب میں معین ہے
کہ دوسرے والے عامل ہی کو معینہ کے عمل دیں گے. کما اشترطہ المصنف فی شرح تسہیل، جیسے کہ اعمال ثانی کی شرط مصنف نے بیان کیے کتاب شرح تسہیل میں، فی جواز التنازع فیہ، کہ جب ایک معمول کے اندر جب تنازع واقع ہو جائے تو جواز تنازع میں فیہ یعنی ثانی میں عمل دیں گے. ٹھیک ہے، تو جواز تنازع ہو جائے اس دوسرے میں تو دوسرا فیہ کی ضمیر تعجب کی طرح، فعل تعجب میں جب جواز تنازع مانے تو اس کی شرط یہ تعجب والے میں کہ ثانی کو عمل دیں گے، کیونکہ اشترطہ کی ضمیر ثانی کی طرف پڑ رہی اور یہ فیہ کی ضمیر جو ہے وہ تعجب کی طرف پڑ رہی. کما اشترطہ المصنف فی شرح تسہیل، جیسے کہ اسی اعمال ثانی کو مصنف نے شرط کیے فی شرح تسہیل، شرح تسہیل میں، فی جواز التنازع فیہ کہ جائز تنازع کرنا باب تعجب میں، فعل تعجب میں. خلافا لمن منعہ، خلاف کے مخالف ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے فعل تعجب میں تنازع کو منع کیا ہے. کما احسن وعقل زیدن، اس کو جو ہے ذرا سمجھنے کے لیے ایک مثال سنیے گا تو بات تعجب کی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ بات بہت سرسری ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں. ہم آپ کو ذرا وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ تعجب کیسے نکل رہا ہے، اس میں تعجب کا معنی کیسے نکلتا ہے. اس میں ایک آدمی بہت بدمعاش تھا اور چند دنوں کے بعد دیکھا کہ بہت صحیح ہو گیا، بہت ہی اچھا، نیک، پرہیزگار، دیندار، شریف، اول وقت نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا. ہر تو ہم تعجب کرتے یار یہ تو بڑا بدمعاش تھا، بڑا گنڈا تھا، ایک دم کیسے صحیح ہو. تو کہتے ہیں کیا ما احسن زیدن، کس چیز نے اس کو اتنا نیک بنا دیا. تعجب ہوتا ہے نا گنڈا جو ایک دم صحیح ہو جائے، کہ کس چیز نے اس کو نیک بنا دیا. تو بڑا گنڈا آدمی تھا، بڑا بدمعاش آدمی تھا، اس کو کس چیز نے اس کو اچھا بنا دیا. تو یہ تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک دم گنڈے سے ایک دم اچھا ہو گیا. تو کس چیز نے تعجب ہوتا ہے کہ یہ تو گنڈا بدمعاش تھا، کیسے جو ہے وہ ایک دم صحیح ہو گیا. تو یہ تعجب کا اصل میں رخ اس کے اندر موجود ہے. یعنی ما احسن وعقل زیدن، عقل نے کس چیز نے زید کو اتنا عقل مند بنا دیا ہے. پہلے تو بے وقوف آدمی تھا، جوشیلا آدمی تھا، خالی جو ہے ڈنڈے بازی کرنے والا آدمی تھا، خالی جو ہے وہ بے وقوفانہ کام کرنے والا آدمی تھا. ایک دم اس کو کس نے عقل بنا دیا ہے. یہ تعجب ہوتا نا کہ ایک آدمی بے وقوفی سے ایک دم جو عقل مند بن جائے تو کہیں گے یار یہ کس نے اس کو جو ہے اس کو ٹھیک کر دیا ہے نا. ما احسن زیدن وعقل زیدن، تو احسنہ بھی تقاضا کرتا ہے زید کا اور عقلہ بھی تقاضا کرتا ہے زید کا. کس چیز نے اس کو اتنا اچھا بنا دیا اور کس چیز نے اس کو اتنا عقل مند بنا دیا. تو دونوں تنازع کر رہے ہیں، عمل دیں گے عقلہ کو. وہ کہتے ہیں کہ فعل تعجب چونکہ اس کا عمل ضعیف ہوا کرتا ہے اس لیے قریب والا عمل کر سکتا، دور والا عمل نہیں کر سکتا. یہ اس کا ایک فلسفہ ہے کہ جس کی اسے فعل تعجب میں کہتے ہیں کہ معین ہے کہ دوسرا والا عمل ہی عمل کرے گا. فعل تعجب کا عمل ضعیف مانا گیا ہے. اس لیے اب آ جائیے، ہم فعل تعجب سے ہٹ کر گفتگو کر رہے ہیں. اب دلیلوں کو لے کر آتے کہ جو لوگ عامل دوم کو ترجیح دیتے ہیں عمل کرنے میں ان کی دلیل کیا ہے، اور جو لوگ عامل اول کو عمل کرنے میں ترجیح دیتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے. فرماتے ہیں وَإِعْمَالُ الثَّانِي، فعل تعجب سے ہٹ کر بیان کر رہے ہیں آپ. دوسرے والے کو جو جماعت نصب دیتی ہے
اور عمل دیتی ہے اعمال الثانی اولا من اعمال الاول، دوسرے والے عامل کو عمل دینا بہتر ہے پہلے والے عامل کو عمل دینے کی نسبت عند اہل البصرہ، اہل بصرہ کے نزدیک۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ الاقرب للاقرب، المقربون الاقرب للاقرب، یہ قانون بتاتے ہیں کہ جو چیز قریب قریب کے لیے ہوا کرتی ہے، چونکہ عامل کے قریب ترین وہی ہے معمول کے قریب، اس لیے وہ عامل دومی معمول کے قریب ہوتا ہے۔ الاقرب للاقرب جو ہے اس کا قانون جاری ہوگا لقرب ہی، کیونکہ عامل دوم معمول کے قریب ہے۔ تو آپ نے لو چمک کو دیکھا ہوگا کہ لو چمک جو قریب ہوتی ہے اس کو جذب کرتا ہے، تو لو چمک جو ہے وہ دور سے جذب نہیں کرے گا، درمیان میں فاصلہ ہے، اس لیے جو قریب ہے اسی کو جذب کرے گا۔ یہ دلیل تھی اہل بصرہ کی۔ فرماتے ہیں واختار عکسن، جبکہ مصنف نے عکس کو اختیار کیا، اور اعمال الاول، وہ یہ کہ پہلا والا عامل عمل کیا کرتا ہے باب تنازع میں۔ کیوں؟ مصنف نے اختیار کیا، ہاں، واختار احسن، مصنف نے عکس کو اختیار کیا، وهو اعمال الاول، جی ہاں پہلے والے عمل کو عمل دینے میں عکس کو اختیار کیا، نہیں پہلے والے عمل کو، واختار احسن، اور میں جو ہے عکس کو اختیار کرتا ہوں، کیونکہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ اعمال الاول، اور وہ یہ کہ عامل اول